خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی بار پھر علماء کرام کے ساتھ سحر کا دسترخوان. قلم نے یہ آپ اناؤنس بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم نماز کے عنوان سے گفتگو کریں گے. اور اگین مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں جو بڑی روانی سے ہم سنتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کسی وجہ سے اس کی اہمیت ہو جاتی ہے نظر انداز. اور یار بس روایتیں سننے کی آتی، نماز دین کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے، لیکن ہم بس روایتی اس چیز کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں. میرا سوال بڑا سادہ سا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ بڑا اہم ترین سوال ہے مفتی عامر صاحب. نماز پنجگانہ کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی، نماز کی بلا شبہ بڑی اہمیت ہے، برکت ہے، فضیلت ہے، اور بدقسمتی سے یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک المیہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. دفتر کے کام کے لیے وقت ہے، دوستوں کے کام کے لیے وقت ہے، گھر والوں کے لیے وقت ہے، اپنے باسز کے لیے وقت ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے. حالانکہ نماز کی اہمیت یعنی جس چیز کے بارے میں یہ آیا ہو کہ 700 سے زائد مرتبہ اشارتاً اور صراحتاً قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا. 700 سے زائد مرتبہ. 700 سے زائد مرتبہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو فرائض اسلام بے شمار ہیں، لیکن نماز فرائض کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی اس کو اسلام کی بنیادوں میں رکھا گیا ہے. بنی الاسلام علی خمس، تو وہ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، پلرز ہیں جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے، اس میں سے ایک نماز ہے. سبحان اللہ. اور جتنے احکامات تھے وہ سب یہاں پر اترے زمین پر. یہ واحد ایک حکم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بطور تحفہ عطا فرمایا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم ہے. بروز قیامت یہ آتا ہے کہ جب تک نماز کا جواب نہیں دے دیا جائے گا اس وقت تک بندہ آگے کامیابی کے مراحل میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس میں کامیاب ہوا تو باقی منزلوں میں کامیاب ہوگا، اور اگر نماز کے جواب میں کامیاب نہیں ہوا تو باقی منزلوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی بروز قیامت اتنا سخت دن ہوگا اور اس وقت پوچھا جائے گا کہ تو رب کے آگے جھکتا تھا کہ نہیں، اس کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں. اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، مشکلوں کی، کہ ہم پریشان ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ نماز تو نہیں پڑھتے. تو بھائی جب آپ اللہ کے گھر ہی نہیں جاتے ہو، آپ جب اللہ کے آگے جھکتے ہی نہیں ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتے ہو، تو پریشانیوں کا حل کہاں تلاش کرتے ہو؟ پھر کس کے پاس جاتے ہو؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج بھی کہا اور فرمایا جعلت فی الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم جب نماز ترک کرتے ہیں تو اللہ کے رسول اپنے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے چھین لیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ نماز ہو یا باقی جو احکامات دین ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے بندے کو جو چاہیے ہوتی ہے نا ذرا کوئی ایسی انکریجنگ بات چاہیے ہوتی ہے، تو ایک یہ بھی ہے نا جس طرح مفتی عامر صاحب نے اشارہ کرا ہے کہ اس کی فقہی ضرورت اور وہ احکامات اپنی جگہ، لیکن میں نماز اس لیے پڑھوں کہ میرے مصطفیٰ کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم روزے سے رکھیں گے مصطفیٰ خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی عشق کے جو ہمارے معیارات ہیں جس کے تحت ہی ہم نعت خوانی کرتے ہیں، لطف لیتے ہیں، آقا کا ذکر آتا ہے تو ہمارے جھوم جاتے ہیں، مزہ آتا ہے ہمیں، ان معیارات میں بھی تو اس کو شامل کر سکتے ہیں نا اور کرنا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. میں کہتا ہوں کہ جو اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو کم از کم اب تو پڑھ لیں. اب تو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بار بار منہ دھو لیں، بار بار ناک میں ذرا پانی لے جائیں، بار بار صحیح طریقے سے کلی کریں. تو جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوگا تو اس سے انشاءاللہ یہ کرونا وائرس انشاءاللہ نہیں ہوگا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا جو کل آخر میں کہی کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. اور پھر ایک بات اور بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا اس سے رزق نہیں چھینتا. اچھا، رزق تو اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے.
دوسترا کجا کنی محروم تو با دشمنوں نظرداری، اس سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھے۔ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اقیم الصلاۃ حافظوا علی الصلوات ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قرآن کریم میں جا بجا آپ کو نماز کے احکامات نظر آئیں گے، اور اس میں دینی دنیاوی فائدے ہیں، چہرے پر نور، رزق حلال میں اضافہ، بیماریوں سے شفا یابی، ٹینشن دور کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھے بٹھائے گناہوں سے دور ہونے کا دیکھیں کتنا بڑا سبب ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح میرے صحابہ کہ تمہارے گھر کے باہر ایک صاف نہر ہو اور کوئی 5 وقت اس میں غسل کر لے تو حل یبقا من الدرن شیئن، کیا اس میں کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ کیسے رہے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان کی بات میں اب کیا اضافہ کیا جائے، دیکھ لیں آپ یہ ریکارڈ، لیکن یہ کہ بہرحال بہت خوبصورت باتیں اور بہت اہم باتیں۔ قرآن مجید کو دیکھیے، اہل جنت جب اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تمہیں جہنمی بنا گئی، کس وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو، تو پہلی چیز جو وہ بیان کریں گے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جو معنوی فوائد قرآن مجید کے اندر بھی آئیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز فحشاء سے اور بے حیائی سے، بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک منطقی نتیجہ یہ بھی نکالا گیا کہ تمہاری اتنی ہی نماز قبول ہے کہ جتنی نماز تمہیں فحاشی سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ باقی نماز تو ہو جاتی ہے مگر اس کی قبولیت کا معیار یہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور کی وہ آیت مجھے یاد آتی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ دیندار وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خرید و فروخت نہ کرے، تجارت نہ کرے۔ فرماتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، مگر ان کی خرید و فروخت اور تجارت نہ انہیں ذکر خدا سے غافل کرتی ہے، نہ اقامہ صلاۃ سے غافل کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی ایک انسان اپنے 24 گھنٹے کے اندر مختلف انٹرولز پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو بھولا نہیں ہوں، یعنی میری جتنی بھی مشغولیات ہیں، میری جتنی بھی مصروفیات ہیں، ان سب کے دوران میں اپنے پروردگار کو یاد رکھے ہوئے ہوں۔ مولا کائنات کی شہادت کے ایام بالکل اب نزدیک آ گئے۔ مولا کی وصیتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ اللہ فی الصلاۃ، بہت ساری چیزیں گنوائیں ان میں یہاں پر کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا نماز کے بارے میں، وَإِنَّا عُمُودُ دِينُكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے، ان کی وصیتوں میں سے تھی کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، کہ یاد رکھنا ہم آل محمد کی شفاعت بھول جاؤ، اسے نہیں مل سکتی کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، جو نماز کی اہمیت کا قائل نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو بے نمازی اس کے لیے نہیں کہا، جو حقیر سمجھتا ہے اس کے بارے میں اس کو ڈیفائن کر دیں، حقیر سمجھنا مثلا یعنی نماز کو پڑھتا ہے فرسٹ فارمیلٹی ایک پوری کرنے کے لیے کہ جہاں بہت سارے اہم کام کر لیا، اب یہ غیر اہم کام اس کو نپٹا لیا، تو یہ بھی انسان کو اس شفاعت سے محروم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور وہ جو مفتی صاحب پڑھ رہے تھے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہ وصایا پیغمبر اکرم میں بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت جو مولا کائنات کو انہوں نے کی تھی، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ اقیم الصلاۃ، اے علی نماز کو قائم رکھنا، فإنها قرۃ عینی، اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آپ امام حسین علیہ السلام کا وہ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رخصت آخر کے موقع پر جب خیمے میں آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ اے میری بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا۔ یعنی وہ اس منزل پر، یعنی یہ تو طے ہے کہ واجب نمازیں تو کیا امکان ہے کہ کبھی قضا ہو جائیں، یہ بھی یقین ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نماز شب بھی قضا نہیں ہو سکتی، تو اے بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ تینوں علماء کرام کا۔ اور کیونکہ اس طرح کے موضوعات کا بھی انشاءاللہ آپ کے پاس 10 دن ہی رہ گئے ہیں۔ کل کا جو سحر کے دسترخوان کا موضوع ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ کل ظاہر 21 رمضان المبارک، تو پھر شہادت حضرت علی ہوگا، اور پھر کل تیسرے عشرے کا بھی باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، آخری عشرے کا آغاز ہوگا، اس حوالے سے کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میزان کے تعاون سے یہ سیگمنٹ تھا آپ کی خدمت میں، ایک وقفے کے بعد اذان فجر انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين جزاک اللہ، بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آخر میں مجھ سے روزانہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعاؤں کا، میں کوشش کرتا ہوں نام جتنا ممکن ہو سکے لے سکوں، ہم کوشش کریں گے ذرا ایک فہرست بھی اگر چھوٹی سی مرتب کر لیا کریں تاکہ جتنا ممکن ہو نام لے سکیں۔ ہماری ایک کولیگ ہیں سدرا صاحبہ، ان کی والدہ کی طبیعت ذرا خراب ہے، آپ بہت دعا کیجیے گا۔ جناب خانم طیبہ بخاری صاحبہ کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ کچھ اور دوست ہیں، نام میں ان کا نہیں ظاہر کرنا چاہتا، لیکن آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ ان کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہمارے دوست ہیں جناب عارف حمید بھٹی صاحب، جو کہ نیوز چینل سے وابستہ ہیں اور ظاہر ہمارے عربی کے کولیگ بھی رہے، ان کے بھائی نے بہت کہا ہے دعاؤں کا، تو بس اور ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو آپ لوگ پلیز خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
مجھے، میرے اہل خانہ کو، ہم سب آپ کی دعاؤں کے بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ اختتام کر دیں نشریات کا۔ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی 2:30 پر آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔